نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو، چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اسی کے نقش قدم کے ذروں نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے انسانیت کو شعور بخشا. اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا. جو اس کا غم لے کے مر گیا خدا نے اس کو ضرور بخشا. چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار، فرشتے خلق ہوئے جس پہ آنے جانے کو. وصل بھی ایسا کہ نوکے ثنا کی منزل پر قرآن رب نے دیا بولنا سکھانے کو. بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو. چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو. حضرات گرامی، محبت رسول اور محبت اہل بیت اطہار ایک فرض ہے مسلمانوں تے اور عین
دین اور عین ایمان۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تسی لوگاں نو کہہ دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، تسی انہاں نو اے کہہ دیو کہ میں تواڈے کولوں اپنے احساناں دا کوئی بدلہ نہیں منگدا۔ حضور دے ساڈے تے احسانات ہیں نا، کنے؟ ایک دو چار یا بے شمار۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں نے تمہیں دین دیا، تہذیب و اخلاق دیے، جہالت کے اندھیروں سے نکالا، ایمان دیا، علم و قرآن دیا، اللہ کا عرفان دیا، دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لایا، عشق الہی میں مست الست بنایا۔ تم پر میرے کروڑوں احسانات ہیں، مگر میں تم سے ان کا کوئی بدلہ یا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربا، کہ میرے اہل بیت، میری آل اولاد اور میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضور نے اپنے احسانہ دے بدلے میں کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی تھی، کوئی اور مطالبہ نہیں کیتا، ایکو شے منگی کہ میرے اہل بیت دے نال پیار کرو، میرے رشتہ داراں دے نال، میرے قریبی لوگاں دے نال محبت کرو۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ علی دے قدم چومو، فاطمہ دی چوکھٹ تے سر جھکاؤ، حسن دا دامن پکڑو اور حسین دا عشق پیدا کرو۔ یہ وہ گل ہے جو اللہ نے حضور کولوں کہلوائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو فرمائی۔ معلوم ہویا محبت رسول بھی عین ایمان ہے، اور محبت اہل بیت بھی عین ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے، روزے بھی رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نمازاں پڑھے، ساری رات عبادت دے لئی مصلے تے گزار دے، لیکن دل وچ اہل بیت دے نال، دل وچ حضور دی آل دے نال بغض رکھے، عداوت اور دشمنی رکھے، کینہ رکھے، تے پھر نہ اس دے کلمے دا کوئی اعتبار ہے اور نہ اس دے ایمان دی کوئی حقیقت ہے، نہ اس دے ایمان دی کوئی قیمت ہے۔ اس دی ساری عبادت، ریاضت اور محنت بیکار ہے، کیونکہ ایمان ہے تے عبادت مقبول ہے، تے جے ایمان ہی نہیں تے عبادت ضائع ہے۔ اور حب رسول اور حب اہل بیت پاک عین ایمان ہے۔ ہن اس گل تو جڑی میں گل کیتی ہے کہ نبی دی جو قرابت دار نے، حضور دی جو آل ہے، اس دے نال محبت کرنا عین ایمان ہے۔ آؤ اس نو حدیث تو بھی ثابت کریے۔ نزہۃ المجالس کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، اور اس حدیث نو صاحب تفسیر روح البیان نے بھی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 534 تے بیان کیتا۔ روایت کی ہے، سنو۔
من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات مومنا، جو کوئی آل رسول دی محبت وچ مر گیا وہ مومن مریا۔ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، جو آل رسول دی محبت وچ مریا او شہید دی موت مریا۔ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، جڑا بندہ آل رسول دی محبت وچ مردا ہے اللہ تعالی رحمت دے فرشتیاں نو اس دی جو قبر ہے، فرمایا اس دی قبر نو رحمت دے فرشتیاں لئی زیارت گاہ بنایا جاندہ ہے۔ رحمت دے فرشتے ان دی قبر نو آ کے زیارت کردے نے۔ اور فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا بندہ آل رسول دی محبت وچ مرے بشرہ ملک الموت بالجنہ، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جدوں ان دی روح قبض کرنے واسطے آندے نے تے چونکہ ان دے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہے، حضور دی آل دے نال محبت لے کے مر رہا ہے، تو ملک الموت اس ویلے آ کے انہوں جنت دی خوشخبری دیندے نے۔ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی سنت والجماع، جڑا بندہ اہل بیت اطہار دی محبت لے کے مردہ ہے وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گیا، انہیں اہل سنت والجماعت دا طریقہ اپنا لیا۔ اگے فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد، جڑا بندہ آل رسول دی دل وچ بغض، کینہ، عداوت اور دشمنی لے کے مریا، فرمایا مات کافرا، کافر ہو کے مریا۔ وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، فرمایا جس نے میری اہل بیت دے اتے ظلم کیتا اس دے اتے جنت حرام کر دیتی۔ وہ جنت دا لگدا کی جنت دے سائیں تے اے سن جنہاں دے نال عداوت پالی بیٹھا ہے، دشمنی کیتی بیٹھا ہے، تے انہاں دے نال دشمنی کر کے ظلم کر کے انہاں تے اے جنت وچ کیویں جا سکدا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں تے جنہاں نے اہل بیت اطہار تے ظلم کیتا جنت نو حرام کر چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو ایمان اور کفر دا پیمانہ عطا کر چھڑیا کہ اہل بیت دے نال محبت کرو گے تے ایمان بھی ہے اور جنت دیاں خوشخبریاں بھی نے، اور اگر اہل بیت دے نال عداوت اور دشمنی کرو گے تے خانہ خراب ہے، موت کفر والی ہوئے گی اور جنت حرام ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دے بھائی امام حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، جڑا اہل بیت دی تعریف کرے گا، جو اہل بیت اطہار دی تعریف کرے گا ان دے واسطے جنت دے باغ نے۔ باغ جنت کے ہیں باہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اے اہل بیت اطہار دے دشمنوں تانوں دوزخ دی اگ دی خوشخبری ہوگی۔ جیڑا اہل بیت دی تعریف کرنے والا ہے ان دے واسطے جنت دے باغ نے، اور جو دشمن ہے اہل بیت دا انہاں نوں پھر دشمناں نوں خوشخبری ہوئے کہ دوزخ دی اگ دی، مجدہ دا معنی خوشخبری۔
باغ جنت کے ہیں باہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ سرکار دا جدو آخری وقت سے وصال مبارک ہو رہا سی تو اسرائیل موت دا فرشتہ بار بار بوئے تے آ کے دستک دیندا سی۔ خاتون جنت فرماندیاں سن کون؟ کہندا سی میں حضور نو ملنا ہے، ملاقاتی ہاں، حضور نو ملن واسطے آیا ہاں۔ آپ فرماندیاں ابا جی دی طبیعت ناساز ہے، چلا جا، پھر آئی۔ تو اسرائیل علیہ السلام واپس چلے جاندے کیونکہ اجازت نہیں ہو رہی، بار بار آئے اجازت لین واسطے، لیکن اجازت خاتون جنت فرماندیاں نے نہیں، ابا جی دی طبیعت ناساز ہے، اجازت نہیں۔ تو پھر آخری مرتبہ جدوں وہ پھر آئے اجازت لین واسطے تو خاتون جنت نے کہا تینوں بار بار سمجھایا ہے کہ ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تے اجے آپ نہیں مل سکتے۔ حضور نے اکھاں کھول دی، آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ کن دے نال گلاں کر رہے؟ کہ ابا جان کوئی آدمی ہے، ملاقاتی ہے، لیکن او ضد پکڑی کھڑا ہے کہ میں لازمی مل کے جانا ہے، مینوں ضروری کام ہے، میں بار بار ہٹانی ہاں پھر آ جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اس نو اندر آن دی اجازت دے دے، یہ وہ ہے جس نے اج تک نہ کسے کو اجازت لئی ہے تے نہ اج دے بعد اجازت لوے گا۔ یہ تیرے بابا جان دے آستانے دا احترام ہے کہ اگر قیامت تک بھی تو انہوں اتھے ڈک لویں اور اندر آن دی اجازت نہ دیویں تے اندر نہیں آ سکتا۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ اے امام پاک، اے حسین پاک، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حاضرین محترم، اہل بیت اطہار دی محبت عین ایمان ہے، اور محبت رکھن والے واسطے پھر جنتاں نے اور جنت دیاں خوشخبریاں ہیں۔ اور جو اہل بیت دے نال دشمنی رکھدا ہے، جس دا دل اہل بیت اطہار دی محبت تو خالی ہے، بس اسے دا خانہ خراب ہے، اور ایسے شخص تے جنت حرام ہے۔ مشکوٰۃ شریف دی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے کہ سرکار نے فرمایا اللہ، حضرت ابو ذر کہندے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خود اس فرماندیاں سنیا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں حضور نو یہ فرماندیاں سنیا، حضور کہہ رہے سن اللہ ان مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، بے شک میرے اہل بیت
میرے گھر والیاں دی مثال تواڈے وچ ایویں ہے جویں حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی سی، من رکبہا نجا، اس کشتی اندر جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو پیچھے رہ گیا پھر وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، یا فرمایا ہلاک ہو گیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل بیت اطہار ایک کشتی دی مانند نے، جس نے پناہ پکڑ لئی اس کشتی دے اندر وہی نجات پائے گا، اور جو پناہ نہ پکڑ سکیا اور اہل بیت اطہار دے دامن دے نال منسلک نہ ہو سکیا، پھر اس کا نقصان ہو جائے۔ یہ اہل بیت کون نے؟ اس کا تعین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا۔ جس ویلے سورہ احزاب دی یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت، انما یرید اللہ تے یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ تواڈے کولوں پلیدی دور کر دے وے۔ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تواڈے کولوں پلیدی دور کر دے وے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ تانوں خوب پاک صاف کر دے وے۔ یہ آیت اتری کہ رب تعالیٰ اہل بیت اطہار نو مکمل، اس نو آیت تطہیر کہندے نے، کہ طہارت عطا فرمانا چاہتا ہے، اہل بیت اطہار نو پاک کرن دا ارادہ رکھدا ہے۔ کہ اس ویلے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے چادر اوڑھی، حضرت علی نو بلایا، علی ادھر آ، میری چادر وچ داخل ہو جا۔ سیدہ فاطمہ کو زہرا نو بلایا، فرمایا میری چادر وچ داخل ہو جا۔ حسن اور حسین دونوں نواسیاں نو بلایا، چادر وچ داخل کیتا۔ آپ بھی پہلے چادر وچ سن، ہن چار ہور آ گئے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین، کنے ہو گئے؟ چادر دے وچ ہو گئے 5 جنے، تاں اسی کہنے ہیں 5 تن پاک۔ چادر دے اندر ہو گئے 5 جنے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا تو فرمایا ہے میری اہل بیت نو پاک صاف کرنا چاہنا ہے، تے پھر میرے اہل بیت نے جڑے چادر دے وچ نے، 5 جنے، اے اہل بیت اطہار نے، اور اے 5 تن پاک نے۔ ہن اینوں کون چیلنج کرے؟ اسی جدوں کہا کہ اے 5 تن پاک نے، تو کوئی انہاں دے پاک ہون نو اگر چیلنج کرے گا تے قرآن دا منکر ہو جائے گا، آیت تطہیر دا منکر ہو جائے گا، کہ اللہ نے تے فرمایا کہ اللہ اہل بیت اطہار نو خوب صاف ستھرا تے پاک کرنا چاہتا۔ تو اہل بیت کون نے؟ اس دا تعین کملی والے نے فرما چھڑیا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ شعر اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی، اس باغ دی کلی حضرت زہرا خاتون جنت نے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نبی پاک صرف بوسہ ہی نہیں دیندے سن، بوسہ تے دیندے ہی سن، لیکن بوسے دے علاوہ انہوں سنگیا بھی کردے سن، جی میں آپ پھول نہیں سنگدے، جی میں پھلاں نو سنگیا جاتا ہے، نبی پاک انہاں دے جسماں نو سنگدے سن۔ کیا بات رضا
اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ چھوٹیاں عمرہ حضرت امام حسن تے امام حسین دیاں، چھوٹیاں بھولیاں بھالیاں صورتاں جدوں نبی پاک خطبہ ارشاد فرماندے ہوندے اور اس دوران حسنین کریمین آ جاندے، حسن تے حسین آ جاندے، کملی والے خطبہ چھوڑ کے انہاں شہزادیاں نوں اپنی باہماں وچ بھر لیندے، اور دونوں شہزادے شبیہ مصطفیٰ سن، حضور دی تصویر سے۔ حدیث دی کتاباں وچ آندا ہے، وضاحت انج کیتی گئی ہے کہ کیویں حضور دی تصویر سن، تو فرمایا گیا الحسن اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من بین الصدر الی الراس، حضرت امام حسن سینے تو لے کے سر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مکمل شبیہ سن، والحسین اشبہ بالنبی فیما کان اسفل من ذلک، اور حسین علیہ السلام سینے تو تھلے پیراں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل تصویر سن۔ حضور دے وصال دے بعد جدو صحابہ حضور دی زیارت لئی بے چین ہوندے تے ایکو ہی طریقہ سی کہ حسن تے حسین دونوں نو اپنے سامنے کھڑا کر کے تے حضور نو ویکھن دی آرزو نو پورا کر لیں، کیونکہ سر تو سینے تک امام حسن اور سینے تو لے کے پیراں تک امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شبیہاں سن، اور انج لگدا سی کانا قد تصویرین لہو فی الظاہر، انج لگدا سی جویں اے دونوں شہزادے نبی پاک دیاں زندہ تے جاگدیاں ٹردیاں پھردیاں تصویراں تے فوٹو، کانا قد تصویرین، تصویراں لگدیاں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، اتنی زیادہ مشابہت پائی جاندی سی امام حسن اور حسین دی حضور دے نال، یہ شبیہ مصطفیٰ سن، اور پھر راکب دوش مصطفیٰ سن۔ حضور انہاں نوں اپنے موڈیاں دے سوار کردے سن۔ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نو حضور نے اپنے موڈیاں دے سوار کیتا ہے، اور اپنیاں زلفاں جو نے وہ حضرت حسین پاک دے ہتھاں وچ دتیاں ہوئیاں نے کہ لے اے تیریاں واگاں نے، جدے تو کھچے گا جڑے پاسے نو اودے مڑ جا۔ اس شان دے نال حضور تشریف لے آ رہے ہیں تے حضرت عمر فاروق اگوں آئے، انہاں ویکھیا تے ویکھ کے کہ نعم المرکب، سواری کیڈی سونی، حضور سواری بنے ہوئے نے، حضرت امام حسین دی سواری بنے ہوئے نے، تے حضرت عمر نے ویکھ کے کہا نعم المرکب، اے سواری کیڈی سونی ہے، تے کملی والے نے حضرت عمر نو جواب دیتا، آپ نے فرمایا نعم الراکب ہوا، سواری دی گل کر رہے ہیں کہ بڑی سونی ہے، یہ بھی تو ویکھ کے سوار کیڈا سونا ہے۔ امام حسن اور امام حسین راکبان دوش مصطفیٰ، حضور دے کندھیاں تے سواری کرنے والے، اور ایک مرتبہ حضور سجدے وچ تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے، اللہ دی نماز پڑھی جا رہی، سجدے وچ گئے، حسین چونکہ چھوٹے سن، 5-6 سال کی تو ساری عمر سی، تو حسین علیہ السلام آئے اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں تے چڑھ گئے، سجدے دی حالت وچ موڈیاں تے چڑھ گئے، حضور علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیتا، سجدہ لمبا کر دیتا۔ اس دن سجدے وچ آپ نے 3 یا 5 تسبیحاں پڑھن دی بجائے 72 تسبیحاں پڑھیاں، جد تک حسین علیہ السلام خود ہی اپنی مرضی نال اتر نہیں گئے، اتنی دیر تک حضور سجدے وچ ہی رہے، سجدے نو طویل کر دیتا، لمبا کر دیتا، 72 تسبیحاں پڑھیاں، پھر اپنی مرضی نال اتر کے گھر تشریف لے گئے، جا کے خاتون جنت نو کہن لگے اج میں نانا جان نماز وچ سن، سجدے وچ گئے تے میں کندھیاں تے چڑھ گیا تے نانا جان نے سجدہ لمبا کر دیتا،
تو میں بیٹا تو ایک ہی کیتا کہ اما جان فکر کیوں کر دیا ہو؟ اج اگر نانا جان نے میری خاطر تسبیحاں بڑھا دیتیاں تے 72 پڑھیاں نے، کل کربلا دے اندر میں بھی 72 جاناں دے کے بدلہ دے دیا گا۔ یہ جڑی مماثلت ہے کہ 72 تن قربان ہوئے کربلا دے اندر، یہ کوئی اتفاقی امر تے نہیں ہے۔ اگر حسین دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے نو طویل فرما رہے نے اور تسبیحات دی مقدار 72 تک جا پہنچی، تو حسین نے بھی کربلا دے اندر 72 تو 71 نہیں کیتا، پورے 72 تن دیتے تاکہ وہ تسبیحات دا بدلہ ہو۔ بچپن وچ امام حسین علیہ السلام جدو کدے روندے رون دی آواز آندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ کو زہرا اپنی بیٹی نو فرماندے کہ بیٹی انہوں رون نہ دتا کر، جس ویلے اے روندا ہے تے مینوں بہت تکلیف ہوندی، اس دا رونا مینوں تکلیف دیندا ہے۔ مشکات شریف اور ترمذی شریف دی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنت دے اندر جو نوجوان نے، جنتی نوجواناں دے سردار ہون۔ اور ابن ماجہ دی روایت ہے، آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرے بچوں ہے تے میں حسین بچوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ ان دے نال محبت کردا ہے جو حسین دے نال محبت کردا ہے۔ یہ تے چند ایک تبرک دے طور تے، وقت تھوڑا ہوندا ہے ساڈا جمعے دا، تبرک دے طور تے چند ایک روایتاں اس حسین علیہ السلام دے محاسن و مناقب حدیثاں وچوں چند ایک بیان کیتے نے، ورنہ تے حدیث دیاں کتاباں حسین علیہ السلام دے فضائل دے نال بھریاں پئیاں۔ دوجے پاسے یزید دی گل کریے، جو اسلام دی مقدس پیشانی دے اتے ایک بدنمار داغ ہے، جو دین دی پاک چادر دے اتے ایک سیاہ دھبا ہے، جس نے باپ دی وصیت نو بھلا کے امانت الہیہ وچ خیانت کی تھی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے انتقال دے بعد سن 60 ہجری وچ حکمران بنیا۔ یہ وہ سن ہے جس تو حضور نے بھی پناہ منگی سی، اس دی گل اگے جا کے کرنی ہے۔ سن 60 ہجری دے آخر وچ جا کے حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہویا اور یزید 34 سال دی عمر سی جدوں یہ تخت خلافت تے اور تخت حکومت دے اوتے بیٹھا۔ البدایہ والنہایہ کتاب دا نام ہے، جلد نمبر 8 اندے صفحہ نمبر 235 اور 36 تے علامہ ابن کثیر لکھدے نے کہ یزید شرابی اور گانے سنن والا سی، ہر وقت اپنے نال خوبصورت منڈے اور کڑیاں رکھدا سی، روزانہ صبح دے وقت جدو اٹھدا تے شراب دے نشے وچ بد مست ہوندا سی۔ یزید کتیاں دا شکاری سی، باندراں دے سراں دے اوتے سونے دیاں ٹوپیاں پہناندا سی۔ کان اذا مات القرد حزن علیہ، جدو کوئی باندر مر جاندا تے اوندا سوگ مناندا۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 دے اوتے یزید دی تعریف کی جائے، تعارف کروایا گیا۔ اور علامہ ابن کثیر ہی نہیں، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سوائق محرکہ دے صفحہ نمبر 134 تے یزید دے اپنے بیٹے دا، یزید دے بارے جو بیان ہے اس نو لکھ دے نے کہ یزید دے اپنے بیٹے نے کہا میرے باپ نو حاکم بنایا گیا، وما کان اہل، لیکن یزید حاکم بنن دا اہل نہیں سی۔ پھر اس نے نواسہ رسول دے نال لڑائی کی تھی، حسین علیہ السلام دے نال لڑائی کی تھی، ناقصت عمرہ تے ان دی عمر کم ہو گئی۔
34 سال دی عمر وچ بادشاہ بنیا سی، 36-37 سال دی عمر پا کے مر گیا۔ یزید دا بیٹا کہندا ہے میرے باپ نے شہزادہ رسول اور نواسہ رسول دے نال لڑائی کی تھی، ناقصت عمرہ، ان دی عمر کم ہو گئی، وصار فی قبرہ معطوبا بذنوبہ، اپنے گناہاں دی وجہ تو او قبر دے عذاب وچ گرفتار ہے، وقد قاتل اطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے رسول اللہ دی آل پاک کو شہید کر دیتا۔ یزید دا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ اس نے شراب نو حلال کیتا اور کعبہ شریف تے حملہ کر کے کعبے نو نقصان پہنچا۔ اس کی تفصیل بھی میں آگے بیان کروں۔ پھر تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء دے اندر ایک روایت لے آ رہے ہیں، راوی نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ، حضرت حنظلہ کون سا؟ غسیل الملائکہ، جو شہید ہوئے تے فرشتہ نے انہوں نے غسل دیتا سی۔ جنگی احد دے اندر حضرت حنظلہ شہید ہوئے تے غسل دین والے فرشتے سن، اس لیے حضرت حنظلہ نو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں دے ہتھوں غسل دیتا گیا۔ انہوں دے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حنظلہ وہ روایت کرتے ہیں کہ یزید شراب پیندا سی، متریئی ماما بہنا اور بیٹیاں دے نال، متریئی رشتے جڑے نے، مترییاں ماما بہنا بیٹیاں دے نال منہ کالا کردا سی، اور تارک نماز نہیں پڑھدا۔ حسین پاک نو شہید کرن دے بعد 61 ہجری وچ شہید کرن دے بعد پھر 2-3 سال بعد اس نے مدینہ شریف تے اپنی فوج لے کے، فوج کو کہا کہ مدینہ شریف تے لشکر کشی کرو، اور یزیدی فوج مدینہ شریف تے حملہ آور ہوئی امام پاک دی شہادت دے چند سال بعد، 2 یا 3 سال بعد، اور انہاں دنوں نو ایام الحرہ کہا جاتا ہے جنہاں دنوں وچ یہ یزیدی مدینہ شریف تے انہوں نے حملہ کیتا، اور اتھے جا کے پھر کی گل کھلائے، مدینہ شریف شہر نو تاخت و تاراج کیتا، صحابہ کرام نو قتل کیتا، مدینہ شریف دی خواتین عورتاں دے نال بدکاری کیتی، اور اس کثرت دے نال بدکاری کیتی کہ 1000 وہ بچیاں جنہاں دے نکاح نہیں ہوئے سن وہ ماں بنیاں۔ مسجد نبی شریف دے اندر گھوڑے بننے، 3 دن تک مسجد نبی شریف دیا نمازاں اور اذاناں نو معطل رکھیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ایک صحابی سن، اکھاں تو نابینا سن، کہندے جدوں مسجد نبی تے یزیدیاں نے پہرا بٹھا دیتا، پہرا لگ گیا بھائی نہ اذان ہونی نہ نماز ہونی، اندر گھوڑے بن دیتے، اور ریاض الجنہ جس نو حضور نے فرمایا کہ جنت دی کیاری ہے، جنت دے باغاں وچ باغ ہے، اوتھے گھوڑے بننے گئے جتھے گھوڑے لداں کر رہے سن اور پیشاب کر رہے سن۔ مسجد نبی شریف دے اندر غلالتاں پھیلا رہے سن، نمازاں بند، اذاناں بند، دروازے لگے ہوئے نے۔ حضرت مصعب بن عمیر حضور دے صحابی نے، نابینا نے، وہ کہندے نے میں مسجد شریف دے گٹھے بیٹھا سا، یزیدیاں دے جڑے ہاتھ کوئی صحابی لگیا اس کو شہید کر دیتا گیا، مینوں نابینا سمجھ کے چھڑ دیتے، کیونکہ مینوں نظر کچھ نہیں آندا سی، تے مسجد نبی شریف وچ بندہ بھی کوئی نہیں سی، تے مینوں پتہ نہیں لگدا سی کہ نماز دا ٹائم ہن کیڑا ہے، زور دا ٹائم ہے، عصر دا ہے، مغرب دا ہے، کیونکہ میں ویکھ تے سکدا نہیں سی تے مینوں دسن والا بھی کوئی نہیں سی۔ 3 دن تک کہندے میں مسجد نبی شریف وچ رہیا تے نمازاں کہندے میں کیویں پڑھیاں کہ جس ویلے کسے نماز دا ٹائم ہوندا، فجر دی نماز دا ٹائم ہویا تے حضور دی قبر شریف دے اندروں اذان دی بھی اذان آندی تے اقامت دی بھی آواز، تے نماز میں پڑھ لیندا، تے پھر جدو وقت گزردا جاندا، زور دا ٹائم ہوندا تے روضہ شریف قبر شریف دے اندروں اذان دی آواز آندی، اقامت دی آندی، کہندے 3 دن تک میں انہاں قبر شریف دے وچوں آن والیاں آوازاں اذان دیاں تے اقامت دیاں سن کے اپنی نماز نو مکمل کی۔
لیکن یزیدی فوجاں نے یہ گل کھلائے، مدینہ شریف دی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھڈی۔ اس کے بعد پھر مکہ شریف تے چڑھائی کی تھی، مدینہ شریف تو پھر یزیدی فوج مکہ مکرمہ گئی، کعبہ شریف دی عمارت دے اتنے پتھر سٹے، سنگ باری کی تھی، تیر سٹے، اور اس کثرت دے نال حملہ آور ہوئے کہ کعبہ شریف دے غلاف نوں اگ لگ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جدو اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرنا چاہیا سی اللہ دے حکم دے نال، تے اللہ تعالیٰ نے جنت وچوں دمبا بھیجیا سی، ہے نا یاد؟ اس دمبے دے سنگ اس دن تو جدو قربانی اسماعیل علیہ السلام دی تھان تے دمبا ذبح ہویا، اس دن تو بطور یادگار اس دمبے دے سنگ کعبہ شریف دی دیوار دے نال لٹکائے ہوئے سی، کوئی ایک زیارت گاہ سی، لوگ آ کے ویکھدے سی۔ لیکن اس موقع تے جدو یزیدی فوج نے کعبہ شریف دی عمارت تے حملہ کیتا، جتھے کعبہ شریف دی عمارت نو نقصان پہنچیا اور غلاف جل گیا، اتھے نال ہی اس دمبے دے او جڑے یادگار سنگ سن او بھی جل گئے، یہ نشانی بھی ختم ہو گئی۔ کئی لوگ ایویں آ جاندے نے یزید دی حمایت کرن واسطے، وہ کہندے نے میاں صحابی دا پتر سی، ایویں تسی مخالفت کر دے ہو۔ تاں میں تمہیں تھوڑا جا تعارف کروایا کہ اے ہے یزید پلید، کوئی بندے دے پتراں والا کام نہیں انہیں کیتا، ایک ہی حج کیتا اس نے اپنی زندگی میں، کیونکہ شرابی سی، شراب دے بغیر رہ نہیں سکتا سی، حج کرن واسطے آیا تے نال شراب دے مٹکے بھی لے کے آیا، کیونکہ رہ نہیں سکتا سی ایک لمحہ بھی، نال شراب آئی، مٹکے آئے۔ حسین پاک بھی تے ہیں جنہاں نے 5 حج کیتے تے پیدل کیتے، صحابہ نے عرض کی تھی حضور تواڈے کول سواریاں نے، مدینہ طیبہ تو مکے جاندے جے 450 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، تے سواریاں موجود نے تے پیدل کیوں جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ سواری تے بہ کے جاندیاں مینوں شرم آندی، تاں پیدل گئے، پا پیادہ 5 حج فرمایا۔ جدھر ایکو حج ظالم نے کیتا تے نال شراباں لے کے آیا، شراباں دے مٹکے نال لے کے آیا۔ اتھوں حج تو فارغ ہو کے پھر جدو مدینہ طیبہ گیا تو شراب اتھے بھی نال سی، مدینہ طیبہ میں اتھے شراب نوشی کر رہے ہیں، اتفاقاً امام حسین علیہ السلام اس جگہ تے تشریف لے آئے جتھے بیٹھا شراب پی رہا سی، تے بدبو پھیلی ہوئی سی ہر پاس۔ حسین پاک نے فرمایا یزید ایک ہی اے بدبو اتنی کیوں آ رہی؟ کہنے لگیا، شراب وال اشارہ کر کے کہنے لگیا اے سوغات ہے جیڑی شام دے وچ بندی ہے، تے ایک جام بھر کے حسین پاک دی طرف بڑھا کے کہندا ہے لے ابو عبداللہ ایک گلاس تم ہی پی لے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا پینا تے ایک پاسے، میں تے ان دی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو سمجھو کہ امام حسین علیہ السلام دی اے اکھاں ویکھی گواہی سی کہ آپ نے یزید نو شراب پیندیاں رنگی ہتھوں پکڑ لیا، اس رنگی ہتھوں پکڑ لیا۔ تو جدوں آپ جاندے سن کہ یزید شرابی مشہور سی لوگوں میں، تو خود بھی گواہ نے آپ دیکھ لیا اس نے شراب پیندے آیا، پھر یہ کیویں ممکن ہے کہ جس دن یزید اپنی خلافت دا اعلان کرے اور حسین نو کہے آ کے میری بیعت کر، یہ ممکن نہیں کہ امام پاک بیعت واسطے اپنا پاک ہاتھ اس دے پلید ہاتھ دے اوتے رکھ دے۔ امام حسین علیہ السلام دا یہ عظیم احسان ہے کہ آپ نے اسلام نو رسوا ہون تو بچا لیا۔ ایک شاعر ہے جوش ملی آبادی،
وہ کہندا ہے اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ اسلام نو رسوا ہون تو حسین نے بچا لیا۔ یہ امام علی مقام دا بہت بڑا احسان ہے اسلام تے، اور یہ سبت پیمبر دی ہی شان ہے، یہ نواسہ رسول دی ہی شان ہے کہ حق دی شمع نو روشن کرن لئی کسے دا سر لین دی بجائے اپنا سر دے دیتا، کسے دے بچے قتل کرن دی بجائے اپنے بچے قربان کروائے، اور کسے دا گھر جلان دی بجائے اپنی بہن دے خیمے جلدے ہوئے ویکھے۔ اور میں شعر کے طرز نہ تو سناؤں گا، پتہ نہیں میں طرز آوے کہ نہ، اوکھی جی طرز ہے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ قبول کرو جی میں پڑھے۔ تو دوستان گرامی، تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا، آج میں ایک اہم بات بھی کرنے لگیا کہ دیکھو بیٹے دا قصور ذمہ دار باپ نہیں ہوتا، یہ تو نبی پاک فرما کہ بیٹے دے قصور بچ باپ نو تانا نہیں ہو سکتا، باپ دے جرم بچ بیٹا نہیں پھڑیا جا سکتا، اور بیٹے دے جرم بچ باپ، یہ تو نا انصافی ہے۔ اور لوگ جب یزید نے ایک کرتوت کیتا، ایک کام کیتا، تے یزید دے والد جو صحابی سن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ حضرت امیر معاویہ تے بھی تان کرتے ہیں، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی کردار ہے اس معاملے میں، وہ میں تھوڑا جا تمہیں دسنا چاہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا منگیا کرتے سن۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اپنی زندگی میں ایک دعا منگیا کرتے سن، دعا یہ سی، اللہم انی اعوذ بک من راس ستین و امارت الصبیان، کہ اے اللہ سن 60 ہجری دے خاتمے تو میں تیری پناہ منگنا، اور نو عمر لوگاں دے، نو عمر چھوکریاں دے حکمران بن جان دی بھی میں تیری پناہ منگنا۔ یزید تو پہلے جتنے بھی خلیفے ہوئے سارے ہی ایجڈ معمر بزرگ سن،
کوئی نوعمر نہیں سی۔ حضرت امیر معاویہ بھی ماشاءاللہ 80-82 سال دی عمر پا کے آپ دا وصال، لمبی عمر سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 63 سال عمر کی۔ یہ وہ بندہ ہے یزید جڑا 34 سال دی عمر سی، نوعمر ہو کے تے خلیفہ بنیا۔ تو حضور نے یہ دعا کرتے سن، یا اللہ سن 60 ہجری جدو ختم ہوئے تو میں تیری پناہ منگنا، اور نو عمر حکمران بن جان، نوجوان حکمران بن جان، تو اس کو بھی میں تیری پناہ منگنا۔ راوی نے حضرت ابو ہریرہ جس ویلے سن 60 ہجری نیڑے آیا، 1 سال پیا سی، تے حضرت ابو ہریرہ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی، یا اللہ اگلا سال جڑا آ رہا ہے یہ وہ سال ہے جس تو تیرا نبی بھی پناہ منگدا ہے، پتہ نہیں اس سال وچ کی ہون لگیا، کی سانحہ پیش آنا ہے، تو یا اللہ میں بھی تیری پناہ منگنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا اللہ میں بھی تیری پناہ منگنا، مینوں اگلا سال نہ بکھائیں۔ تو سن 59 ہجری وچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال۔ ہن سن 60 ہجری وچ ہویا کہ حضرت امیر معاویہ رجب دا مہینہ سی، اسلامی سال دا 7واں مہینہ ہے، یعنی ادھا سال گزر گیا سی، 7واں مہینہ رجب دا مہینہ سی، سن 60 ہجری سی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ بیمار ہوئے، اور پھر اسے سن 60 ہجری دے اخیر وچ حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہو گیا۔ انہاں دا انتقال ہویا تے یزید خلیفہ بن گیا، تے 6 مہینے دے اندر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری نو نواسہ رسول اور آپ دے خاندان دی شہادت عمل وچ آ گئی۔ 6 مہینے دے وچ یزید دے خلیفہ حضرت امیر معاویہ دا انتقال اور یزید دا تخت حکومت تے بیٹھنا 6 مہینے دے اندر حسین علیہ السلام آپ دے ساتھی اور خاندان کو شہید کر دیتا گیا۔ یہ وہ سانحہ ہے، یہ وہ حادثہ ہے جو حضور دی نگاہ نبوت وچ آپ دی پیغمبرانہ نگاہ ویکھ رہی سی، یہ معاملات کتنے جا کے پیش آنے، تاں کہندے سن یا اللہ میں تیری پناہ منگنا سن 60 ہجری دے خاتمے۔ جدو حضرت امیر معاویہ بیمار ہوئے، یہ میری گلاں تسی غور نہ سننی، انہوں تقریر نہ سمجھو، ایویں سمجھو کہ میں تہاڈے نال گل بات کر رہا ہوں، اور اس غلط فہمی دا ازالہ کرنا چاہنا جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ قصور کیتا یزید بدبخت نے، لیکن لوگ پلے پاندے نے حضرت امیر معاویہ۔ جدو امیر معاویہ بیمار ہوئے تو یزید نے آ کے اپنے باپ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، یا ابت ومن یکون الخلیفۃ من بعدک، ابا جان تواڈے بعد خلیفہ کون ہوئے گا، تواڈے بعد خلیفہ کون ہوئے گا؟ فقال لہ، حضرت امیر معاویہ نے اس نے جواب دیتا، یا یزید انت الخلیفۃ، اے یزید میرے بعد خلیفہ تو ہوئے گا، ولیکن اسمع منی ما اقول، لیکن جو میں گل کرن لگیا اس نے غور نہ سن۔ ایک کس نے کہا؟ حضرت امیر معاویہ نے، کہ خلیفہ تے تو ہی ہوئے گا میرے بعد، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس نے غور نہ سن۔ پھر آپ نے یزید نو وصیتاں فرمائیاں، وہ وصیتاں میں تمہیں سنانا چاہوں۔ یزید نو آپ نے وصیتاں فرمائیاں، سب تو پہلے تے آپ نے رعایا دے نال عدل کرن دی اور قیامت تو ڈرن دی وصیت کی تھی۔ اس دے بعد پھر حسین علیہ السلام اور آپ دے خاندان دے بارے حضرت امیر معاویہ نے وصیتاں کی تھی، سنو۔ آپ نے وصیت کردیاں ہیں فرمایا، اوصیک یا بنیا بالحسین و اولادہ و اخوتہ و اولاد اخوتہ و جمیع عشیرتہ و جمیع بنی ہاشم للوصیۃ التامہ، کہنے لگے اے میرے بیٹے میں تینوں حسین علیہ السلام اس دی اولاد،
اس دے بہن بھائی اور اس دے بہن بھائیاں دی اولاد اور اس دے جتنے بھی رشتہ دار نے اور بنی ہاشم دے جتنے بھی لوگ نے انہاں دے بارے میں تینوں مکمل وصیت کرنا چاہنا. میری وصیت نو سن، میں وصیت کر رہا تینوں. بلا یوم یا یزید تفعل فی الرعیت شیئا حتی تشاور الحسین. اے یزید کوئی دن ایسا نہ آئے کہ تو کوئی ایسا کام کرے رعایا دے بارے، کوئی دن ایسا نہیں آنا چاہیے کہ تو حسین علیہ السلام دے نال مشورہ کیتے بغیر آپ پہ کوئی کام کرے. حسین دی مشاورت ضروری. لا تاکل حتی یاکلا، تو اتنی دیر تک کھانا نہ کھائیں جب تک حسین کھانا نہ کھا لوے. ولا تشرب یا بنی حتی یشرب ہو و اہل بیتہ، اور اے میرے بیٹے اتنی دیر تک پانی نہ پیویں جدوں تک حسین اور اس دے گھر والے پانی نہ پی لیں. ولا تنفق علی احد من جمیع عسکرک و اہل بیتک، اپنی فوج اور اپنے گھر والیاں دے اوتے اتنی دیر تک کوئی خرچہ نہ کریں حتی تنفق علیہ وعلی اہل بیتہ، جدوں تک حسین اور اس دے گھر والیاں دے اوتے خرچہ نہ کر لویں. ولا تکسو احدا حتی تکسیہ ایاہ و اہل بیتہ جمیعا، اور اتنی دیر تک کسی نو کپڑا نہ پہنائیں جب تک کہ حسین پاک اور ان دے گھر والے جتنے نہیں انہوں نے کپڑا نہ پہنا لیں. لأن یا بنی الخلافت لیست لنا، اس لیے کہ اے میرے بیٹے خلافت دے اوتے ساڈا کوئی حق نہیں. وانما ہی لہو، خلافت تے حسین دی ہے، والے ابی ہے اور اس دے باپ دی ہے، وجدے ہی اور اس دے نانا دی ہے، من قبل ہی اس تو پہلے، یعنی اس تو پہلے خلافت دا حق حسین دی خلافت ہے اور اس تو پہلے خلافت دا حق اس دے باپ دا اور اس دے نانا جان دا ہے. ولی اہل بیت ہی من بعد ہی، اور حسین دے جان دے بعد خلافت دا حق اس دے گھر والیاں دا ہے، حسین دے گھر والے. ولا تستخلف یا یزید الا مدتا یسیرتا، اے یزید زیادہ دیر تک تخت خلافت تے بیٹھا نہ رویں، زیادہ دیر تک خلیفہ بن کے نہ رویں. حتی یبلغ الحسین مبالغ الرجال، جدو حسین تیرے کو خلافت طلب کرن، خلافت منگن، تے پھر تو خلافت دے اتے اڑیا نہ رویں، جمیا نہ رویں. لأننا یا بنی لیس لنا خلافت، پھر کہندے پینے اس لئی کیونکہ اے میرے بیٹے ساڈی خلافت تے ساڈا حق نہیں. لیس لنا خلافت، ساڈے خلافت تے ساڈا حق نہیں ہے. بل نحن عبید اللہ، اسی تے ان دے چھوٹے جے غلام ہاں. لفظاں تے غور کرو. عبدن دا معنی ہوندا ہے غلام، تے عبد نو جدو عبید بنا دیتا جاوے تے مصغر ہو جاتا ہے، اس میں تصغیر دا صیغہ ہے. عبد دا معنی غلام، تو عبید دا معنی ہوندا ہے چھوٹا جہا غلام. خلافت ساڈا حق نہیں خلافت تے، جدو طلب فرمان تے تو خلافت دے اتے اڑیا نہ رویں، جمیا نہ رویں. اسی تے اس دے عبید ہاں، بل نحن عبید اللہ، اس دے اسی ادنا غلام ہاں. ولی ابی ہے اور اس دے باپ دے، وجد ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دے نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی ادنا غلام ہاں. واحذر یا ولدی، کہندے نے اے میرے بیٹے ڈری، من غضب ہی، حسین دی ناراضگی تو، اے میرے بیٹے حسین دی ناراضگی تو ڈری. علیکا، اپنے اوپر حسین دی ناراضگی تو ڈری. فإنہ اذا غضب علیکا یغضب علیک اللہ ورسولہ، اس لیے کہ جدو اگر تیرے تے اتے حسین ناراض ہو گئے تو تیرے تے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس دے رسول بھی ناراض ہو جان گے. فإن جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انہاں دے نانا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شفیع یوم القیامت، او قیامت والے دن شفاعت کرنے والے نے، فی الاولین والآخرین، پہلیاں دی بھی تے آخر والیاں دی سب دی شفاعت کرنے والے انہاں دے نانا پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَلَهُ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَىٰ فِي الْإِنسِ وَالْجِنِّ أَجْمَعِينَ، تمام انساناں تے جناں دے وچ شفاعت عظمیٰ دے مالک حضور نے۔ وَأُمُّهُ فاطمۃ الزہرا، تے حسین دی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، یا سیدۃ النساء، جو ساری عورتاں دی سردار ہے، وجدتہ خدیجۃ الکبریٰ، تو انہاں دی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی ماں، پہلی بیوی اور ساڈی مومنہ دی ماں۔ حضرت امیر معاویہ بیٹے نو وصیت کردیاں کہندے نے، وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ إِن فَرَطْتَ فِيهِ، اے میرے بیٹے جان لے کہ اگر تو حسین علیہ السلام دے نال کوئی زیادتی کیتی، او اغضبتہ، یا انہاں نو ناراض کیتا، او اغضبتہ ایاہ، او احد من اہل بیتہ، تو انہاں نو ناراض کیتا یا انہاں دے گھر والیاں وچوں کسے نو ناراض کیتا، او قرابت ہی، یا انہاں دے کسے رشتہ دار نو اپنے اوپر غضبناک کیتا، او من بنی ہاشم جمیعہ، یا بنی ہاشم دے کسے فرد نو اپنے اوپر تو ناراض کیتا، فاکون بریّا منک فی الدنیا والآخرہ، تو پھر میں دنیا اور آخرت وچ تیرے کولو بری الذمہ، وتحشر مع المجرمین فی نار جہنم یوم القیامہ، تے قیامت والے دن تو جہنم دی اگ وچ مجرماں دے نال تیرا حشر ہوئے گا، انہاں دے نال سڑیں گا۔ وصیت نامہ تو بڑا لمبا ہے، اجے میں وچوں شارٹ کیتا ہے، میں تھوڑا جہا تمہیں سنایا ہے۔ یہ آپ دی وصیت سی، ڈٹویں وصیت کی تھی یزید نے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انتقال دے بعد جدو یزید حکمران بن کے تخت تے آیا تے نال پھر شراب دیاں سرائیاں تے پیمانے بھی آئے، یزید نے باپ دی وصیت نو پھاڑ دیتا۔ اس ویلے جدو وصیت کر رہے سن تو یزید نے کہا سی، ابا جی میں تہاڈی نصیحت اور وصیت سن لئی ہے اور جو فرمایا تسی میں اس تے عمل کراں گا، لیکن جس ویلے تخت حکومت تے آ کے بیٹھا شراب دے نشے وچ دھت ہے، شراب دیاں سرائیاں پیمانے نال نے، اور اپنے باپ دا وصیت نامہ انہیں پھاڑ دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے دربار لاندے سن، اور اگر حسین علیہ السلام حضرت امیر معاویہ دے دربار وچ آ جاندے تو حضرت امیر معاویہ اپنے سجے پاچھے کرسی لا کے حضرت امام حسین نو بہایا کردے سن، لیکن اج یزید نے حکم جاری کیتا، اس نے کہا حسین دا ساڈے دربار وچ آنا تے ایک پاسے رہیا، کوئی میرے سامنے انہاں دا نام بھی نہ لوے، اور حکم دیتا کہ 4 بندیاں کولوں فوراً میری بیعت لئی جائے۔ وہ 4 بندے کیڑے نے؟ سب تو پہلا نمبر حسین بن علی کولوں میری بیعت لئی جائے، دوسرا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، انہاں کولوں میری بیعت لئی جائے، پھر حضرت عمر فاروق دے بیٹے عبداللہ بن عمر کولوں بیعت لئی جائے، اور چوتھا عبداللہ بن زبیر کولوں میری بیعت لئی جائے۔ جتھے اج مضمون چھڑ رہے ہیں کی انہیں کہا 4 بندیاں کولوں بیعت لئی جائے، تو سرے فہرست حسین پاک، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حسین پاک یزید دی بیعت کر لے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو گویا کہ حسین علیہ السلام دی شہادت دا آغاز ہو رہا ہے اس حکم نامے تو کہ انہاں 4 بندیاں کولوں میری بیعت لئی جائے۔ دوستان گرامی، اس مضمون نو انشاءاللہ تعالی اتھوں شروع کریں گے، اور امام علی مقام اور آپ دے خانوادے دی انشاءاللہ ضروری تفصیلات جو شہادت نہیں دیں گے وہ تانوں فراہم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔